أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے. اس مناسبت سے آج ہمارا ٹاپک ہے انسانی زندگی میں گناہوں کے 15 اثرات. اس کو ہم دوسری الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں گناہ کرنے کے 15 نقصان یا 15 نقصانات. سب سے پہلا نقصان انسانی زندگی میں گناہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے سے دوسرے کا جان لینے والا بن جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جب کرتا ہے تو وہ دوسرے کی جان لینے والا بن جاتا ہے. وہ کیسے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 28 29 30 31 5 آیتوں کی آپ تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور آپ لوگ شاید پہلے سن بھی چکے ہوں گے. ایک کا نام حابل اور دوسرے کا نام قابل تھا. اور اس زمانے میں لوگوں کی کثرت نہیں تھی. ابھی جتنے لوگ ہیں اس زمانے میں اتنی پاپولیشن، اتنی تعداد، اتنی کثرت تو تھی نہیں. تو اس وقت سسٹم یہ تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے، پیٹ سے ایک بار میں 2 بچے پیدا ہوتے، جڑوا بچے پیدا ہوتے. ایک لڑکا ہوتا، دوسری لڑکی ہوتی. اس طرح سے ہر سال یا جو پیریڈ ہے اس کے گزرنے کے بعد بچے ہوتے. تو پہلی جوڑی کے بہن اور دوسرے جوڑی کے بھائی سے نکاح ہوتا اور دوسرے جوڑی کی بہن پہلے جوڑی کے بھائی سے نکاح ہوتا. ایسا سسٹم تھا. تو قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی بہت خوبصورت تھی اور حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خاص اتنی خوبصورت نہیں تھی. اب قابل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے، اپنے ساتھ ہونے والی بہن سے میں نکاح کروں جو خوبصورت ہے. اور حابل یہ کہتا تھا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، لہٰذا آپ یعنی قابل تم میری بہن سے نکاح کرو، میں حابل تم قابل تمہاری بہن سے میں نکاح کرتا ہوں. اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی رائے، آپ کا بھی یہی حکم تھا. لیکن قابل نے باپ کی بات نہ مانی، اللہ کا جو حکم تھا وہ نہیں مانا اور انہوں نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے، بہن سے نکاح کرنا اچھا سمجھا جو خوبصورت تھی. تو بھائی نے جب اصرار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائی کو حکم دیا کہ تم دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قربانی پیش کرو. جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی اس کی بات مانی جائے گی اور اسی اعتبار سے نکاح کر دیا جائے گا. حابل نے بھی قربانی پیش کی، قابل نے بھی قربانی پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قابل کی قربانی قبول فرما لی اور حابل کی قربانی قبول فرما لی اور قابل کی قربانی رد کر دی. تو اس وقت قابل کے دل میں جلن اور حسد پیدا ہوا اور قابل نے حابل کو مار ڈالا، جان سے مار ڈالا. آئیے میں ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے نبی آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قصے، کہانی لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے، تلاوت کر دیجئے، بیان کر دیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں بھائی نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی
حابل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی رد کر دی گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی انہوں نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابل میں تم کو ضرور بضرور قتل کر کے رہوں گا. تو حابل نے کہا بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی لوگ سے ہی قربانی قبول فرماتا ہے. انما يتقبل اللہ من المتقین. جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو ایماندار، جو صالح انسان ہوتا ہے، اس کی تو قربانی قبول فرماتا ہے. اب اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اب اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور تم مجھے مارے گا، تو نے یقین کر لیا ہے مجھے مارنے کا، قتل کرنے کا، تو لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ. تو اگر مجھ کو مارے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ اسی لیے کہ اگر میں بھی تمہیں مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا، دست درازی کروں گا، میں بھی قتل کرنا چاہوں گا تو میں بھی گناہ میں شریک ہو جاؤں گا. تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری نیت ہے، تمہاری بات ہے، لیکن قربانی تو اللہ تبارک و تعالی متقی لوگ ہی سے قبول فرماتا ہے. انی یرید ان تبوء باسمی واثمک فتکون من اصحاب النار. میں تو یہ چاہتا ہوں، حابل کہتا اپنے بھائی قابل سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کو اور تو اپنے گناہ، دونوں کے گناہ کو لے کر لوٹ اور جہنم چلے جا، میں تو قتل کرنے والا نہیں ہوں. کیوں کہا؟ اب اگر قابل قتل کرنا چاہا اور قتل کیا تو جو اس کا گناہ تھا وہ گناہ اسی کو ملنے والا ہے. حابل اگر قتل کرنے والا ہوتا یا قتل کرنا چاہتا تو یہ جو گناہ ہوتا یہ گناہ بھی اسی پر جائے گا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. اور ظلم کرنے والے کی سزا اور جزا یہی ہے کہ اس کو گناہ ملے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو قابل، اس کی نفس قابل کو مارنے پر ابھارا، چلو مار دو، اور قابل نے اپنی بھائی حابل کی جان لے لی، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا اس کو. تو دیکھیے گناہ کا پہلا نقصان کیا ہوا. ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اب ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے، ایک گناہ کرنے سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اپنے بھائی کی جان لے لی، اپنے بھائی کو بھی مار دیا. تو گناہ کا پہلا نقصان ہے میرے پیارے بھائیوں کہ انسان مرڈر کرنے والا بن جاتا ہے، انسان قاتل بن جاتا ہے گناہ کرنے سے. ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ممبئی کا ایک واقعہ آیا تھا. اس میں بتلایا گیا کہ 15 سالہ بچے نے اپنے 9 یا 10 سال کے بچوں کی جان لے لی. وہ کیسے ہوا؟ بتائیے کیسے ہوا؟ 15 سال کے بچے نے اگر 9 یا 10 سال کی بچے کی جان لے لیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، تو بہت سوچنے کی بات ہے، غور فکر کرنے کی بات ہے کہ 15 سال کا بچہ کیسے ان کو مارنے والا بن گیا. جب اس کو دیکھا گیا، یعنی بیک گراؤنڈ جانچ کیا گیا بندہ کیسا تھا، کیا کرتا تھا، تو پتہ ہی چلا بندہ گندی گندی فلم، گانا سنتا تھا، دیکھتا تھا، اور گندی گندی ویب سائٹ میں مشغول رہا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اتنا اثر ہوا اس کی زندگی میں گناہوں کا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو مار دیا. اپنا ساتھی تھا یا اپنا بھائی تھا، اس کو مار دیا. کیوں مارا تھا؟ اس کو گندے کام کے لیے، برے کام کے لیے، لواطت کے لیے بلا رہا تھا، انکار کیا، انکار کرنے پر ان کو مار دیا. تو گناہ کا کتنا خطرناک اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر آپ دیکھ سکتے ہیں. انسان دوسرے کی جان لینے والا بن جاتا ہے، اس کو قتل کر دیتا، اس کو مار دیتا ہے. تو پہلا نقصان ہے میرے پیارے بھائی. اور دوسرا نقصان یہ ہے، انسان جب کسی گناہ کا موجد ہو، یعنی اس گناہ کو اس نے ایجاد کیا ہو، وہ گناہ پہلے نہیں تھا، اب اس نے ایجاد کیا، اب اس کے بعد جو بھی بندہ اس گناہ کو کرتا رہے گا، اس گناہ کا ایک حصہ پہلے ایجاد کرنے والے بندے کو ملتا رہے گا. یہ دوسرا نقصان ہے. ابھی آپ نے سنا سورہ مائدہ کے حوالے سے کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم اول كفل من دمها لانه اول من سن القتل.
بخاری کتاب احادیث الانبیاء کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جو بھی نفس ظلمن قتل کر دیا جائے، جو بھی مظلومانہ قتل کا شکار ہو، جن کو لوگ قتل کرے ظلم کرتے ہوئے، تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابل کو ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ فِي الْإِسْلَامِ، یہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، سب سے پہلے قتل کا ایجاد قابل نے کیا ہے، لہٰذا ان کو گناہ کا ایک حصہ ملنے والا ہے۔ تو دوسرا نقصان گناہ کرنے کا یہ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان جب بھی گناہ کرے گا اس گناہ کا ایک حصہ پہلے ایجاد کرنے والے شخص کو ملتا رہے گا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور تیسرا گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے، جب انسان ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے دوسری نافرمانی کرنا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور وہ دوسرا نافرمانی کر لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 سے 155 سے میں دینا چاہوں گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ انما استزلہم الشیطان، شیطان نے تم میں سے جن لوگوں کو بہکایا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، انما استزلہم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ جب دو جماعت کی مٹ بھیڑ ہوئی، دو جماعت لڑ پڑے، اور ان میں سے ایک جماعت جب بھاگنے لگے، انما استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کو پھسلایا، بہلایا، بہکایا، اور شیطان ان صحابیوں پر بہکانے میں، پھسلانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کی پہلے کچھ گناہ تھا۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب جنگ احد پیش آئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ پر متعین کر دیے تھے اور کہا تھا ہم لوگ جنگ ہارے یا جیتے یہاں سے ہٹنا نہیں، یہیں پر تم لوگ کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، چاہے ہمارا کوئی بھی حشر ہو جائے، ہم جنگ ہار جائیں یا جیت جائیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ 50 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پہاڑ پر کھڑا کر دیا، اور اس طرف سے کافروں کا گھوم کر آنے کا ڈر تھا، قدرت سے آ کر مسلمانوں کو حملہ کر دے گا، ان کو مار دے گا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس راستے پہ، اس گھاٹی پہ 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا۔ اب جب 50 صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی ہمارے نبی جنگ جیت چکے ہیں اور کافر بھاگ رہا ہے اور مسلمان ان کے چھوڑے ہوئے مال کو سمیٹ رہے ہیں، تو 40 صحابہ کرام پہاڑ سے اتر گئے، یہ سوچ کر کہ اب تو جنگ جیت گئے، اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم بھی مال سمیٹتے ہیں۔ وہ لوگ 40 صحابہ کرام نیچے اتر گئے اور 10 صحابہ کرام پہاڑ پر ڈٹے رہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ جب ان کے لیے راستہ کھل گیا، کافروں کے لیے گھوم کر آنا آسان ہو گیا، راستہ صاف ہو گیا، تو فوراً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے یہ، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ آ کر ان صحابہ کرام پر حملہ کر دیا اور مسلمان پر ٹوٹ پڑے۔ اب مسلمان صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اب تک تو ہم جنگ جیت چکے تھے، اچانک پیچھے سے وار کرنے والا، حملہ کرنے والا کون ہے؟ ہکا بکا کھا گئے، اور اسی میں کچھ صحابہ کرام بھاگ نکلے، وہاں سے جانے لگے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب دو جماعت کافر کی اور مومن کی جماعت لڑ پڑی، اور اس دوران بہکانے والا شیطان نے بہکایا صحابہ کرام کو، کیوں بہکایا؟ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، اس لیے کہ انہوں نے اس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے کچھ غلطیاں، کچھ خطا، کچھ غلطی ان سے ہوئی تھی، اور وہ غلطی جب ان سے ہوئی تو شیطان کے لیے دوبارہ غلطی کروانا، دوبارہ ان کو بہلانا، ان سے گناہ کا کام کروانا بالکل آسان کر لیا اور ان کو بہلا لیا، پھسلا لیا۔ تو گناہ کرنے کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے
ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرنا ان کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں گناہ کرنے سے بچنا چاہیے. تو گناہ کا تیسرا نقصان میں نے آپ کے ساتھ رکھا. اور گناہ کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے انسان علم جیسی عظیم دولت سے محروم ہو جاتا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالی علم نصیب نہیں فرماتا اور ذہن بالکل کمزور ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہوں گا. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے شعر بیان کیا جاتا ہے. امام شافعی اپنے استاد وکیع سے شکایت کرتے کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور لا یہدی الی العاصی. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کہتے کہ میں اپنے استاد محترم وکیع ان کے پاس جا کر اپنے کن ذہن کمزوری یاد کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں. اس کی شکایت میں نے اپنے استاد سے کی تو میرے استاد نے کہا فارشدنی الی ترک المعاصی، مجھے گناہ چھوڑنے کی صلاح دی اور کہا تم گناہ چھوڑ دو. واخبرنی، اور مجھے یہ بھی خبر دی، مجھے بتلایا بان العلم نور، اس لیے کہ علم نور ہے، روشنی ہے. لا یہدی الی العاصی، اور عاصی کو، گنہگار کو، نافرمان کو اللہ تبارک و تعالی نور روشنی نہیں دیتا. لہذا گناہ کرنے کا چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے. بہت سارے نوجوان، بہت سارے بچے شکایت کرتے ہیں ہمارا مارکس ٹھیک نہیں ہوتا ہے، امتحان صحیح نہیں جاتا ہے، ہم کلاس میں پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہمارا رینک بہت نیچے ہے، ہم رینک میں نہیں آ پاتے ہیں. وجہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے گناہ کرنا. گناہ کرنا بہت بڑا وجہ. آپ گناہ چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کا رینک اچھا رہے گا، آپ کا مارکس اچھا رہے گا، آپ اچھے نمبر سے کامیاب ہوں گے. اور گناہ کرنے سے جہاں علم سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں وہاں ان کا ذہن بھی بالکل کمزور ہو جاتا ہے. تو گناہ کرنے کا چوتھا نقصان علم سے محرومی اور ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے میرے پیارے بھائی. اور پانچواں نقصان گناہ کرنے سے یہ ہوتا ہے قحط سالی بالکل عام ہو جاتی ہے. قحط سالی، بارش کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، یا فصل اناج کا نہ ہونا، یہ تمام کے تمام چیزیں جو قحط سالی جسے ہم کہتے ہیں، یہ قحط سالی بالکل عام ہو جاتی ہے. پانچواں نقصان. اور چھٹا نقصان یہ ہوتا ہے دلوں پر دوسروں کا ڈر، دوسروں کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے اور انسان بالکل مجبور اور بے بس بن کر نظر آتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں رہتا. دوسرے کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. آئیے ان دو باتوں کی، پانچواں نقصان اور چھٹا نقصان، قحط سالی عام ہو جانا اور دوسروں کا خوف، ڈر دل میں بیٹھ جانا، ان دو باتوں کو میں ایک آیت ثابت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مثال، ایک بہترین گاؤں کی بیان کی. ضرب اللہ مثلا قریۃ، ایک گاؤں کی بہترین مثال اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے بیان فرما رہا ہے کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ گاؤں بالکل اطمینان والی گاؤں تھی، امن و سکون تھا، پیس فل، امن سلامتی شانتی اس گاؤں میں تھی. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے، تمام جانب سے اس گاؤں میں پھل آتا تھا، اناج آتا تھا، کھانے پینے کی چیز آیا کرتے تھے. لیکن کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے ایک بڑا گناہ کر لیا. ان لوگوں نے، اس بستی والوں نے، اس گاؤں والوں نے ایک بڑا جرم، بڑا گناہ یہ کر لیا. انعم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا. اور سب سے بڑی نعمت، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آخر نبی پر ایمان نہیں لے آئے، انکار کر دے، نبی کی نبوت کا انکار کر دیا. تو کیا ہوا؟ اذاقہ اللہ لباس الجوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک مری دے دی. جہاں خوشحالی تھی، جہاں پر فراوانی تھی،
جہاں کھانے پینے کی تمام چیزیں دوسری جگہوں سے وہاں پر آتی تھی، لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر خوشحالی کو بدل کر بھوک مری لا لی، وہاں کے لوگوں میں قحط سالی عام کر دی، اور اس قدر قحط سالی پڑ گئی کہ لوگ ہڈی کھانے پر مجبور ہو گئے، جھاڑ کے درخت کے پتوں پر گزارا کرنے لگے، سڑے ہوئے مرے ہوئے کتوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس قدر قحط سالی عام ہو گئی، قحط سالی کے مارے میں کتوں کو، سڑے ہوئے مرے ہوئے کتوں کو کھانے سے بھی لوگ بچ نہیں سکے، اس کو بھی کھا لیے قحط سالی کے مارے میں۔ تو یہ پانچواں نقصان قحط سالی عام ہو جاتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، گناہ کی جائے۔ اور آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کیسی بھوک مری عام ہے، کتنے ایسے غریب ہیں جن کو کھانے کے کچھ نہیں ملتا ہے، جن کے لیے صبح کا اگر ناشتے کا انتظام ہو جاتا ہے تو شام کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ یہ کب ہوا تھا؟ کس گاؤں کی مثال ہے یہ مکہ مکرمہ کا مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے رسول کی نبوت کو نہیں مانا، انکار کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں بد دعا کر دی اور کہا، اللہ تو ویسی ان لوگوں پر قحط سالی نازل فرما جیسا کہ تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قحط سالی مصر میں عام کیا تھا، ویسے تو ان لوگوں پر عام کر دے۔ ایسے قحط سالی ہو گئی کہ لوگ چمڑے پر، ہڈی پر، مرے سڑے کتوں پر وہ لوگ گزارا کرنے لگے۔ بہت قحط سالی عام ہو گئی گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اور چھٹا نقصان آگے فرمایا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور ڈر ان کے دل میں آ گیا۔ ڈر دل میں آ گیا کیا مطلب؟ اب ڈرنے لگے، پتہ نہیں کب ہم پر حملہ ہو جائے، کب ہم کو مارے، کب ہم قتل کیے جائیں۔ اور اس کی ایک جھلک ہم اپنے ابھی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہندوستان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، کس طرح سے لوگوں میں ڈر خوف کا ماحول پایا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، وجہ کیا؟ گناہ کرنے کی وجہ، نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو کفار مکہ ڈرتے تھے، کس سے ڈرتے تھے؟ صحابہ کرام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو ان کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا اور صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے۔ تو ان لوگوں کے دل میں مسلسل برابر یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں کب مسلمان آئے اور ہم پر چڑھائی کر دے، حملہ بول دے، ہمیں قتل کر ڈالے۔ یہ ڈر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں ڈال دیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا چھٹا نقصان ہی بنتا ہے کہ دوسرے کا ڈر، خوف ان کے دل میں چھا جاتا ہے۔ اور ساتواں نقصان یہ ہوتا ہے گناہ کرنے کا، انسانی زندگی میں ساتواں اثرات یہ ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ پوسٹ میں رہتا ہے، ہائی لیول میں کام کرتے ہیں، شیطان گناہ کے ذریعے سے ان کو نیچے پوسٹ میں دھکیل دیتا ہے۔ اور ایسا آپ لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہوگا، اندازہ کر بھی رہے ہوں گے، سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا، پچھلے زمانے میں ایسا گناہ کیا تھا تو میرا اتنا اچھا پوسٹ تھا، مجھے نیچے لا لیے گا، آج میں مزدوری کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے گناہ کرنے سے جو مقام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام سے اس کو نیچے گرا دیتا ہے، اس عزت کی لباس اتار کر ذلت کی لباس پہنا دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 21-22 میں بیان کیا گیا ہے، سنیے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان ابلیس آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور حوا علیہ السلام کے پاس، اور دونوں کے پاس آ کر قسم کھا کر کہا، انی لکما لمن الناصحین، میں تم دونوں کے لیے بہت بڑا خیر خواہاں ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں، بہت اچھی نصیحت ہے میری، یقیناً میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ شیطان نے آ کر کہا، اور کیا کیا؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو، دَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکہ دے کر اوپر سے اب نیچے لے آیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے
اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا، کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے کپڑے کھل گئے، شرمگاہ ایک دوسرے سے پردہ تھا، لباس میں تھا، اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گیا، کھل گیا، بالکل کھل گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ ننگے ہو گئے، ابلیس کے بہکاوے میں آ کر، ابلیس کی گمراہی میں آ کر جب گمراہ ہو گئے، یعنی ان کے لباس جب جنتی لباس اتر گئے، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے جھاڑ کے پتے اٹھا اٹھا کر اپنے پردے کو ڈھانپنے لگے، اپنے جسم کو، اپنے صدر کو چھپانے لگے۔ تو گناہ کا اثر دیکھیے، اللہ نے منع فرمایا تھا، ابلیس نے بہکایا، اور بہکاوے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اور جس کی وجہ سے جنتی لباس ان کے جسم سے کھل گئے، اتر گئے، ننگے ہو گئے، اب وہ جنت کے پتوں کو لے لے کر اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائی، وَنَادَاهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم، اے حوا، میں تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کہ نہیں؟ کیوں گئے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم دونوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، تم اس کے پیچھے، اس کے چکر میں مت آؤ۔ لیکن کیوں چکھ لیے؟ جب دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ، ہم نے یقیناً ظلم کیا ہے، تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، اللہ اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم بیکار ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تو معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، معاف کر دیا۔ تو ابلیس کیا چاہتا ہے؟ حملہ یہ کرتا ہے، اور گناہ کا اثر، چھٹا اثر یہ ہوتا ہے، ساتواں اثر گناہ کا، ساتواں نقصان، انسان جس پوسٹ میں رہتا ہے، جس مقام پہ رہتا ہے، اس مقام سے اس کو نیچے لا لیتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، عزت کی لباس اتار کر ذلت کی لباس پہنا دیتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا۔ اور آٹھواں نقصان سنیے، گناہ کرنے کا آٹھواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمان بندوں پر ظالم، جابر، سب سے بڑا قاتل بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ قاتل کو، ظالم کو، ظلم کرنے والوں کو قوم پر مسلط کر دیتا ہے، جب قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آ جائے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بہت ہی بہترین واقعہ سناؤں گا۔ سورۃ البقرہ اٹھائیے، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 247 سے لے کر 251 تک، 246 سے لے کر 251 تک ان آیتوں کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں بتلایا گیا کہ اے میرے نبی، کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا، ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ایک بادشاہ متعین کر دیجئے، ہم اس کے ہمراہ، اس کے سرپرستی میں، ان کی ماتحتی میں ہم لڑیں گے۔ ایک کب کہا تھا؟ اس کو سمجھنا چاہیے ہم کو، یہ اصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بہت زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آہستہ آہستہ شرک،
कुफ्र, बिदअत, गुनाह के काम बिल्कुल आम हो गया। और जब गुनाह का काम आम हो गया तो नबियों ने बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। जब नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों पर, इस कौम में नबियों को भेजना छोड़ दिया। नबियों को भेजना अल्लाह तबारक व तआला बंद कर दिया। लेकिन एक ज़माना गुजरने के बाद फिर भी कुछ नेक लोग बाकी थे। उन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाह तू हमें एक नबी दे, हमारे अंदर किसी को नबी बनाकर भेज जो हमारी रहनुमाई करे, हमें हिदायत के रास्ते पर ले जाए, हमें गुमराही से निकाले, हमें कुफ्र से निकाले, शिर्क से निकाले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों की दुआ को कबूल फरमाया और शमवील नामी एक नबी को उसमें मबूस फरमाया। शमवील नामी नबी को ये बयान किया गया, बताया गया है, शमवील नाम था उनका। तो शमवील नामी नबी को अल्लाह तबारक व तआला उस कौम में भेजा। जब कौम में शमवील नबी आए तो कौम के लोगों ने कहा कि हमारे नबी, आपके आने से पहले हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे जुर्म, हमारी नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर जालिम, जुल्म करने वाला, कत्ल करने वाले लोगों को, कत्ल करने वाली कौम को मुसल्लत कर दिया था। और उन्होंने हमारे ज़मीन जायदाद छीन लेके गए, हमें अपने गांव से निकाल दिया, हमारे बच्चों को कैदी बनाकर लेकर गए। तो आप एक बादशाह मुतय्यन कर दीजिए, उस बादशाह की सरपरस्ती में हम लड़ेंगे और हम अपने बेटों को छुड़ा लेकर आएंगे, आज़ाद करेंगे। हमारा माल जो छिन चुका है वो हम अपना माल वापस लेके आएंगे। तो नबी ने उनकी पिछली करतूतों को देखकर, पिछले काम, पिछले नाफरमानी को देखकर कहा, फहल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, कहीं ऐसा तो नहीं होगा जब तुम्हारे ऊपर जंग को, लड़ाई को, किताल को फर्ज कर दिया जाए और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुतालबे में एक किसी को बादशाह बनाकर भेज दिया और तुम इनकार करने लगो, हम नहीं लड़ेंगे। तो कौम ने कहा, वमा लना अल्ला नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह, हमें क्या हो गया, हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हालांकि हमें अपने गांव से, अपने घर से निकाल बाहर किया गया, हमें अपने बेटों से अलहदा कर दिया गया, अब फिर हम उसे लाने के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे? जब उन लोगों ने ऐसा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत नाम एक शख्स को नबी बनाकर भेजा। नबी बनाकर तालूत नाम एक शख्स को भेजा। बहुत ताकतवर, बहुत पहलवान, इल्म भी था, ताकत भी थी, जिस्म भी दुरुस्त था, उसको नबी बनाकर भेजा। तब कुछ लोग कहने लगे, अन्ना यकून लहुल मुल्कु अलैना, हमारे ऊपर उसकी बादशाहत कैसे हो सकती है जबकि वो बहुत बड़ा मालदार इंसान नहीं है? तो नबी ने कहा, देखो लड़ाई के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है। अगर इंसान के पास ताकत है, कुव्वत है, उसके पास इल्म है, हुनर है, तदबीर है, तो इंसान जंग जीत सकता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है, उसके तहत जाकर लड़ो। एक किस्सा, लंबा किस्सा है। तो इस नुक्ते से क्या मालूम हुआ, अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उस पर जालिम शख्स को, जालिम कौम को मुस्तलत कर देता है, जो उस पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हैं, जो उस पर जुल्म ढाते हैं, उन पर हर तरह के जुल्म करते हैं, बायकाट करते हैं। जैसे कौम अमलका ने हजरत मूसा के गुजरने के बाद शमवील के आने से पहले जो इन पर हमला किया था। तो ये 8वां नुकसान होता है मेरे प्यारे भाई। और 9वां नुकसान क्या होता है, इंसान की हिम्मत पस्त हो जाता है, उनकी ताकत कम हो जाती है, जिस्म बिल्कुल कमजोर हो जाता है। कैसे? अब सुनिए, उस वाक़े को मैं मुकम्मल करता हूँ। अब तालूत को अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह बनाकर भेजा। अब तालूत जब अपने लश्करों को लेकर, अपने रियाया को लेकर जाने लगे तो तालूत ने कहा कि देखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों का यहाँ पर एक इम्तिहान लेने वाला है, एग्जाम लेने वाला है। इसमें जो पास हो गया वो मेरे साथ रहेगा, वो लड़ने के लिए जाएगा, जो फेल हो जाएगा वो नहीं जाएगा। अब वो इम्तिहान क्या है सुनिए। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तालूत ने कहा जब अपने लश्करों को लेकर जाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को एक नहर के जरिए से, पानी के जरिए से इम्तिहान देगा। अब पानी के जरिए से इम्तिहान कैसे होता है वो ध्यान से सुनिए।
فمن شربه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه من. جو شخص اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی پی لے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، پیٹ بھر کر کوئی پانی پی لیتا ہے اس نہر سے، نہر ہو کے گزرنا ہے، نہر ہو کے گزرنا ہے، اب اس نہر کو پار کرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے جو پیٹ بھر کے پانی پی لے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ نہیں جائے گا، لڑائی کے لیے نہیں جائے گا. ومن لم یطعمہ منی، اور جو شخص اس کو نہ چکھے، پانی کو نہ چکھے مگر الا، تو اکثر تعداد نے پیٹ بھر کر پانی پی لی، اور چند لوگوں نے بس ایک چلو یا دو چلو پانی پر اکتفا کر لیا. تو جب وہاں سے اب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر جانے لگے، فلما فصل طالوت بالجنود، جانے لگے وہاں سے، فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. تو ان لوگوں نے کہا، جن لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی کر نبی کی نافرمانی کی اور امتحان میں فیل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو ان کا ذہن، ان کا بدن بالکل کمزور ہو گیا. مضبوط طاقتور انسان اب کمزور ہو گیا. کمزور کیوں ہوا؟ پانی پی لیا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. تو انہوں نے کیا کہا؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اے طالوت، ہم لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن پیٹ بھر کے پانی پی لینے کے بعد اب ہمیں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کر لڑیں گے، ہم ان سے قتال کریں گے. کن سے؟ قوم عمالقہ سے، جن لوگوں نے ان کو اپنے بستی سے نکال باہر کیا تھا. آج ان سے لڑائی تھی، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے گناہ کر لیا، ہم نے پانی پی لیا اور پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور پیٹ بھر کے پانی پینے کے بعد اب ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکے، لہٰذا ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے. اب جو لوگوں کو یقین تھا، جن لوگوں کو یقین تھا، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات یقین رکھتے تھے، جو ایمان میں پختہ تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. لوگوں، لڑنے کے لیے آئے ہو، اللہ کو اگر راضی کرنے کے لیے آئے ہو تو سنو، کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دے دی ہے اللہ کے حکم سے. تو اللہ کے حکم پر لڑو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، تھوڑا پانی پیے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313. 313 لوگ اب لڑنے لگے. لڑنے سے پہلے، لڑائی سے پہلے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ، تو ہمارے قدم کو جما دے اور ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، ہم اتنا صبر کرے کہ میدان جنگ سے ہم نہ بھاگے. اللہ تو ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے، ہمارے قدم کو، ہمارے پیر کو جما دے میدان جنگ میں، ہم یہاں سے نہ بھاگے، اور ہمارے اوپر تو مدد فرما، ہمیں مدد فرما، کافروں کے خلاف ہم کافروں کو شکست دے دے. فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے ان 313 کی چھوٹی سی جماعت نے بڑی سی جماعت کو، بڑے تعداد کو شکست میں تبدیل کر دیا، ان کو ہرا دیا، اور یہ 313 کی تعداد میں جو لوگ لڑ رہے تھے یہ جیت گئے. وقتل داؤد جالوت، اور جالوت بہت بڑا ظالم انسان تھا، بہت طاقت کے مالک تھا، بہت ہمت والا تھا. اسے قتل کرنے والے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، ایک سپاہی کے حیثیت سے آپ لڑنے کے لیے گئے تھے. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار ڈالا اور اس جنگ کو جیت گئے. تو کہنے کا مطلب یہ میرے پیارے بھائیوں، انسان جب گناہ کر لیتا ہے تو ان کا جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے، وہ طاقت اس کے دل میں نہیں رہتا، اس کے جسم میں طاقت نہیں رہتی، وہ بالکل کمزور بن جاتا ہے، جس کا بھی آپ نے اس واقعے سے ملاحظہ فرمایا. تو یہ 9واں نقصان ہوتا ہے کہ انسان کا جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے. اور 10واں نقصان سوادن فی الوجہ، انسان کا جسم، انسان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد انسان کا چہرہ دبدبا والا، رعب والا، ڈر خوف والا نہیں رہتا، ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کے بعد. ایک گناہ کا 10واں نقصان ہے، گناہ کرنے سے انسان کا اچھا خاصا چہرہ بھی سیاہ پڑ جاتا ہے، اس چہرے میں وہ روشن نہیں رہتا، وہ روشنی نہیں رہتی،
وہ دبدبا نہیں رہتا جو نیک بندے کے، جو صالح انسان اور جو نیک انسان کا چہرہ جتنا اچھا رہتا وہ چہرہ کسی گناہ گار کا چہرہ نہیں رہتا۔ اور 11واں نقصان یہ ہوتا ہے وہ نقصان فی الرزق، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی سے محروم کر دیتا ہے، روزی ان کو نہیں دیتا، ان سے رزق چھین لیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں روزی میں برکت نہیں ہے، دعاؤں میں اثر نہیں ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حرام کھا کے لوگ کیسے شکایت کرتے ہیں، حرام کھا کے لوگ کیسے شکایت کرتے ہیں زندگی میں سکون نہیں، روزی میں برکت نہیں اور کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں۔ حرام کھائے گا، حرام کمائے گا، گناہ کا کام کرے گا تو روزی میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہ کرنے کی وجہ سے روزی چھین لیتا ہے، روزی سے محروم کر دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ امام منذر نے الترغیب والترہیب میں ایک حدیث نقل فرمایا ہے صحیح اسناد کے ساتھ، حضرت اللہ کے رسول کے ایک غلام سے وہ حدیث مروی ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في البر ولا يزيد في العمر الا البر۔ انسان اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تقدیر کو بدل سکتا ہے، دعا ہی ایسی بڑی ہتھیار ہے، انسان دعا کے ذریعے سے اپنی تقدیر میں کیا لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوا سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے، اور انسان نیکی کے ذریعے سے اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی، انسان وَإِنَّ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُذْنِبُهُ، انسان اپنے گناہوں کی پاداش میں، گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی نہیں دیتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کا 11واں نقصان یہ ہوتا ہے انسان کو روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی چھین لی جاتی ہے، وہ بالکل مجبور ہو کے بیٹھا رہتا ہے، اس کے پاس روزی نہیں رہتی ہے۔ 12واں نقصان یہ ہوتا ہے وہ بغضاً فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف بالکل حسد، جلن، کینہ، کپٹ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ اسے کبھی نہیں چاہتے۔ جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے، گناہ کرنے والے لوگوں سے ہمیشہ دوسرے لوگ، اچھے لوگ جلتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، آسمان کے تمام فرشتے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3209، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادى جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحببه، تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے فیودع له القبول فی الارض، زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہے نیکی کرنے کا، اور گناہ کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی آپ نے سنا انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا مجرم ٹھہرتا ہے کہ لوگ اس سے بھی محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھا 12واں نقصان۔ اور 13 نمبر نقصان یہ ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے تو ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لمبا واقعہ بیان کیا۔ ایک بندہ سفر میں جاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، یا اللہ اے اللہ اے اللہ تو میری دعا قبول فرما لے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا کھانا حرام ہوتا ہے، ان کا پینا حرام ہوتا ہے، ان کا پہننا بھی حرام، جو پہنا وہ بھی حرام، جو کھایا وہ بھی حرام، جو پیا وہ بھی حرام، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو گناہ کا کام کرتا ہے۔ یہ نمبر 13واں نقصان ہوتا ہے۔ اور 14 نقصان یہ ہوتا ہے کہ بار بار گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، نیک کام کرنے کی توفیق اسے نہیں بخشتا۔ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں قول نقل کیے ہیں، وہ کہتے ہیں قال بعض السلف ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها۔ بعض سلف کا کہنا یہ ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کا
نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کی نیکی چھین لی جاتی ہے، نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب نیکی کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسری نیکی کرنے کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو گناہوں کے 14 اثرات، 14 نقصانات انسانی زندگی میں کیا کیا نقصان ہوتے گناہ کرنے کا، میں نے آپ کے سامنے 14 نقصان نمبر 1 2 کر کے رکھا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہ کرنے سے بچائے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ کھلے مجمع میں ہو یا چھپے ہوئے اکیلے بستر میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہ کرنے سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ نبی محمد وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔